انسان دنیا میں آیا ہے تو غم اور تکلیف، خوشی اور آسانی یہ انسان کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہیں، تکلیفیں زیادہ ہیں۔ اور اگر اس بات کو کھول کر آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے غم کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بیماریاں بھیج کر، پریشانیاں اور تکلیفیں ڈال کر اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے مومن کو اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آ لے یا کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف آئے، حتیٰ کہ ترمذی شریف میں فرمایا کہ اس کے پاؤں میں کانٹا ہی کیوں نہ چبھ جائے یا اس کو تھکاوٹ ہی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس تکلیف کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو محو فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہمارے گناہوں کی معافی کا ایک بہانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بہانے بنائے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو دنیا میں ہی معاف کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا مومن ہر وقت خیر میں رہتا ہے، میرا مومن ہر وقت خیر میں ہی رہتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کس طرح؟ تو فرمایا کہ میرے مومن کو اگر کوئی نعمت عطا کی جائے، اگر اس کو کچھ عطا کیا جائے تو پھر وہ شکر کر کے خیر اکٹھی کر لیتا ہے، اور اگر اس پہ کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری یا پریشانی آ جائے، پھر وہ صبر کر کے اللہ کی طرف سے خیر اکٹھی کر لیتا ہے۔ ہر وقت مومن خیر میں ہی ہے۔ نعمت کے ملنے پر شکر کرنے سے اور تکلیف کے آنے پر صبر کرنے سے ہمیں اس کو خیر ہی نصیب ہوگی۔ اور ایک بات یہ کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ سامنے والے خوشی میں ہیں، آسانیوں میں ہیں اور میں تکلیف میں ہوں۔ یہ حالانکہ انسان کی ایک کہ اس کا اپنا ایک نظریہ ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ جس بھی بندے کو آپ دیکھ لیں، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی خوش کیوں نظر نہیں آ رہا، کتنی ہی آسانی میں نظر کیوں نہیں آ رہا، جب اس کو آپ دیکھیں گے، اس کو پرکھیں گے، اس سے پوچھیں گے، شاید وہ آپ سے زیادہ غمگین ہو، شاید وہ آپ سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ ہر وقت یہی کہتا رہتا تھا کہ میں سب سے زیادہ تکلیف میں ہوں اور باقی سارے لوگ آسانیوں میں ہیں، خوشیوں میں ہیں۔ ایک دفعہ اس کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی۔ ان کے سامنے بھی اس نے یہی شکوہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ چل ایسا کر، تو دیکھ دنیا میں جو بھی تجھے سب سے زیادہ خوش نظر آتا ہے اس کے اوپر ہاتھ تو رکھ، اس کے اوپر ہاتھ رکھ، بتا کون خوشی میں ہے، اس کے جیسا تمہیں بنا دیا جائے گا۔ جب اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ایک سنار تھا، اس کو اللہ نے اتنا نوازا تھا، ہر وقت اس کے پاس نعمتوں کی کہ کثرت اور بہت کچھ، لوگوں کا آنا جانا، لنگر کھانے، ہر طرح کی نعمتیں، بہت کچھ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس اللہ کا عطا کیا ہوا موجود ہے۔ اس نے جب دیکھا تو عرض کرنے لگا کہ مجھے اس جیسا بنا دیا جائے۔ حضرت جناب خضر علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایسے کر کے جا، ایک دفعہ اس سے ملاقات کر لے، اس سے پوچھ تو صحیح کہ تو واقعی خوشی میں ہے، اگر وہ خوش ہوا تو تجھے اس جیسا بنا دیا جائے گا۔ جب وہ شخص اس سنار کے پاس پہنچا تو اس سنار سے جا کے اس نے کہا کہ آپ کے معاملات کیسے ہیں، میں ذرا آپ کی نجی زندگی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے جو خضر علیہ السلام سے بات ہوئی اس نے ساری سنا دی۔ جب اس سنار نے یہ سنی، وہ شخص جو بڑا خوش نظر آ رہا تھا، بڑی آسانی میں نظر آ رہا تھا، جب اس نے اس کی یہ بات سنی نا تو رو کے کہنے لگا کہ اللہ کا واسطہ ہی میرے جیسا نہ بنی، میرے جیسا نہ بنی، جس کے چاہے مرضی جیسا مرضی بن جا، لیکن میرے جیسا نہ بنی۔ اس نے کہا تجھے کیا ہے، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت تو ہے تیرے پاس۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہ جو لوگ تجھے نظر آ رہے ہیں، آتے جاتے، چلتے پھرتے، میرے پاس اٹھتے بیٹھتے، یہ ہیں تو سارے لوگ، لیکن ان میں میرا بیٹا ایک بھی نہیں، میں بے اولاد ہوں، مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ آج اتنی جائیداد ہے کہ مجھے حساب ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ میرے گھر میں کھانے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن کھانے والا کوئی نہیں۔ جس کے چاہے جیسا مرضی بن جا، لیکن میرے جیسا نہ بنی۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے نا کہ میں سب سے زیادہ تکلیف میں ہوں، سب سے زیادہ تکلیف میں ہے، تو سن لے کہ میں دنیا کے ہر شخص سے زیادہ تکلیف میں ہوں، کہ اتنی زیادہ جائیداد میرے بعد کیا بنے گا، میں تو بے اولاد ہوں۔ وہ شخص واپس آیا
اور آ کر حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ چلیں پھر آپ ہی مجھے کسی کے جیسا بنا دیں، کسی اچھے سے شخص جیسا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے نہ کہے، کسی کے جیسا نہ بن، بلکہ فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا کر کہ اے اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے، جس حال میں جیسے بندے کو تو پسند فرماتا ہے ویسا مجھے بنا دے۔ ہمیں اپنی زندگی سے شکووں کو، شکایتوں کو مٹانا ہے۔ جب شکوے آتے ہیں نا تو انسان جو ہے اس کی زندگی جکڑ دی جاتی ہے، انسان پریشانی میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے، اور اگر کوئی شکر کرے تو شکر انسان کو سکون میں مبتلا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے کہ تجھے آنے والی ہر تکلیف تیرے لیے رحمت کا باعث ہے، اللہ کی طرف سے رحمت لے کے آتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کسی شخص نے بخار کو برا کہہ دیا، بخار کو، کہ مطلب کہ یہ بخار اس کا بلا نہ ہو، یہ میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا، ہر وقت میرے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے بخار کو برا نہ کہے، یہ تو جب بھی آتا ہے تیرے گناہوں کو لے کے چلا جاتا ہے، جب بھی آتا ہے تیرے گناہوں کو لے کے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے آنے والی ہر بیماری، آنے والی ہر تکلیف، آنے والی ہر پریشانی، اس کا صبر کے ساتھ سامنا کریں۔ تو جب صبر کے ساتھ آپ سامنا کریں گے، شکوے شکایتوں سے بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو بے حساب رحمتیں عطا فرمائے گا۔